کہ جدوں دا حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال سنگ لایا، جدوں دا حضور دا دامن پکڑیا، انج پکڑیا نہ آپ جدا ہوئے تے نہ یار نے جدا ہون دیتا۔ اتنا ہی نہیں، ظاہری حیاتی دے اندر بھی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال رہے، اور دنیا تو جان تو بعد بھی حضور دے مزار دے اندر گئے، دنیا تو پردہ فرمان تو بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک گنبد دے اندر آپ کو جگہ ملی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی ہے جدے نال آمنہ دے لال نے بے حد محبت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام دا جمع غفیر، نیکوکار لوگاں دا ہجوم اور چمکدے ہوئے ستارے، حضور دی بارگاہ دے اندر بہت بڑا مجمع تے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ نبیان دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے پاک ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو اٹھے اندر کون ہے؟ جس طرح شمع دے چار چفیرے پروانے ہوں گے، ان حضور دے چفیرے صحابہ کرام۔ آقا کریم فرمایا حالانکہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں، فرضی روزے بھی نہیں، فرمایا کون خوش نصیب ہے جس دا آج روزہ سارے صحابہ بیٹھے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے سونیا آج میرا روزہ ہے تے نفلی روزہ ابو بکر صدیق پاک نے رکھیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کاما اطعام اليوم مسکینا، فرمایا تو اڈے اندر کون ہے جنہیں آج مسکین نو کھانا آیا ہوئے؟ سارے صحابہ بیٹھے رہے، ابو بکر صدیق پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے عرض کر دینے سونے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ میں آج مسکین نو کھانا بھی کھلایا، روزہ بھی رکھے آوے، آؤ سنو نبیان دے تاجدار دے غلام حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا من آد اليوم ملکم مریدا، خوش نصیب کون جنہیں کسے مریض بیمار دی عادت کیتی ہوئے، آؤ بے لیے سن دے جانا۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اور سارے صحابہ بیٹھے کوئی نہیں، تے پھر حضور دی بارگاہ دے اندر دستے بستہ انج کھڑے ہو کے عرض کر دینے سونیا آج مریض دی عادت بھی ابو بکر نے کی تھی۔ تساں ہولی بول دے رو یا بولے نہ بولو، یاد رکھو سبحان اللہ دی کھو جاوے، چیڑی چیڑی میں گھر کردہ پیاوے، ایک ایک جملہ قیمت تو باہر سن دے جانا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آنے دلال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من کان ملکم یتبع الجنازۃ اليوم، نبیوں نے تاجدار نے فرمایا ہے کوئی خوش نصیب جنہیں
آج کسے دی نماز جنازہ پڑھی ہوئے کسے مسلمان دی نماز جنازہ پڑھی ہوئے سارے صحابہ خاموش ابو بکر پاک پھر اٹھ گئے وقت بھی دن میں ایک کوئی کام چار یہ چارے کام نہیں فرضیت تو باہر نہیں فرضیت تو باہر نہیں چارے کام فرض کوئی نہیں اگر کیتا ہوندہ تو ثواب نہ کیتا ہوندہ گناہ کوئی نہیں چارے کام فرض نہیں مگر آمنہ دلال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدے اندر چار کام جمع ہو گئے فرمایا جنتی ہے وہ جنتی ہے انہیں تھے ایک نکتہ عرض کر دیا اندر ایک کام نہیں کیتے ہیں کیا وہ جنتی نہیں ایک فرض کام نہیں روزے بھی فرض نہیں فرضی روزے نہیں رمضان کا مہینہ نہیں دسن کا مقصد ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ تو افضل ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر حضور دا غلام صحابی جنتی ہے ان کر کے کہلو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 ابو بکر صدیق سارے صحابہ دے سردار ہیں اگر کوئی گمان کرے کہ جناب باغ فدق دے مسئلے دے اندر آکے یا سیدہ خاتون جنت میں سامنے ٹھہرا کے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق دے خلاف بکواس کرے وہ دی اپنی قبر تے کالی ہو سکتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی تابعداری دے اندر بھی شک کوئی نہیں کہ آپ عبادت گزاری دے اندر نہیں ایک مرتبہ گاج کے سبحان اللہ کو نہیں یارا جنے والی آنکھو آویلی امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک دن اندر جڑا جنازہ بھی پڑے کسے مریض کا پتہ بھی لے آوے کسے مسکین کو کھانا بھی کھلائے کہ نفلی روزہ بھی رکھیا ہوئے فرمایا نفلی کملے جڑا ایک دن اندر کرے گا اے جنتی سن سے جانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دا غلام جڑے ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جنبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حدیث شریف دے اندر آیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے علم و حکمت خزانے دے نال میرے سینے نے منور فرمایا حضور فرمانے نے جلے رب تعالیٰ نے میرے سینے نے علم و حکمت دے نال منور فرمایا میں علم و حکمت دے خزانے ابو بکر صدیق دے سینے دے اندر ڈال دیتے سبحان اللہ کھوچا آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اتنی گل نہیں ہے نبیان دے تاجدار نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن نازل ہوا آقا کریم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ سنائی ان صحابہ قرآن دے جمعے غفیر سارے صحابہ نے آیت سنی حضور کا اعلان ہوئے آقا دی زبان ہوئے آمینہ اللہ دی زبان ہوئے یہ صحابہ مچل کے اجھ کر کے آقا دا فرمان سن دے پھر اللہ دا قرآن بھی ہوئے آقا دی زبان بھی ہوئے صحابہ تے وجہ تاری ہو جانا ہے بڑی محبت نال پہ سن دے فرمایا
پورا کر دیتا ہے اسلام بطور دین تساں دے واسطے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے نعمتاں پوری ہو گئی نے اور اسلام دین مسلمانوں کا اسلام دین اسلام جدو اعلان فرمایا صحابہ کرام مچن اٹھے صحابہ کرام کی خوشی دی کوئی انتہا نہیں ایک دوسرے مبارکہ دے دینے ایک دوسرے مبارکہ دے دینے تے نال خوشیاں منانے لوگوں مبارک ہوئے آج دے دن دین مکمل ہو گیا جدو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چہرے تے نظر پئی آدیا اکھاں دے اندر آنسواں دے نیر جاری نے آدیا اکھاں دے اندر آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے عمر فاروق اعظم دوڑ کے آئے ابو بکر کی ہویا حضرت جناب عثمان غنی دوڑ کے آئے ابو بکر کی ہویا حضرت جناب حیدر کرار مولا علی دوڑ کے آئے اے ابو بکر کی ہویا خوشیاں منان دا دینے آج مبارک دین دا دینے آج خوشیاں منان دا دینے آج دن دین مکمل ہو گیا ہے تساں کیوں پر دے آپ نے انج کر کے چہرہ اٹھایا اکھاں پر رمنے آنسواں دیا لڑیاں جاری نے ابو بکر رو کے چیخ مار کے کہہ دے او میرے ویرو میرے ویرو آقا نے اعلان فرمائے اللہ دا فرمان آج دے دن دین میں سمجھ لو ایدہ مقصد سانے آقا نبی تاجدار امام الانبیاء خطیب الانبیاء حسنین بن زہرا کے بابا آمنہ لال تیرے میرے سلام تیرے میرے آقا آقا کریم دنیا کے ان پردہ فرمانے والے دین مکمل ہو گیا ہے ایدہ مقصد سمجھ جاؤ ساڑھے درمیان مصطفیٰ لی تھوڑی دیر میں آنسونا بھاوت کرا کی جدے جناب صحابہ کرام نے اتنا سنیا ارے دل رونا ہو گئے یہ سیدھے دندر رکت اتاری ہو گئی یہ دل آنسو پیار ہو گئے اکھاں دندے آنسو آنیا لڑیاں جو لگ گئیاں نے ارے یاد نالو جدائی نہ پھیل جائے تے حضور دے قلبی تے لگے ہوگیا کہہ دے ہوگیا سونیا آج دین مکمل ہو گیا سونیا سا ہر رکن تے پورے اترے ایسا ہر فرض نو ادا کیتا ایسا ہر حکم نو ملیا ایسا ہر فرمان نو ملیا سونیا سونے قربان چاہیے ایسا قدر نافرمانی نہیں کی تھی تابعداری اندر زندگی گزاری ہے سونے چھڑ کے نہ جاؤ پورے جاندیا ایسا دیکھ دیا سونے بھوک دور ہو جاندی ہے سونے کافروں نے تکلیفاں دیا ہو دیا مشرقین نے تانے مار مار کے دل دکھایا ہو گئے سونے جدو آئی گئے برے مصطفیٰ تے آکے جدو آپ وطحا والے سونے چیز زیارت کر رہے سونے قربان چاہیے اے درد بھی پھل گا دینا اے تکلیفاں بھی پھل گا دینا سونیا مشرقین نے دیتے ہوئے تانے یاد نہیں رہے پیر میرے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے عام نقشہ
کھڑتے ہیں فرماندے نے ارے جناب رخ مصطفیٰ دی زیارت کر کے درد دور کیوں نہ ہو رہے صورت کی سونی مکھ چند بدر شامیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلف دے آنکھے وشتانیے مخمور کی محمد بریا بولو سبحان اللہ حضور دی زیارت واسطے تڑپتے پڑے اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آنکھت رب دی نشانہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو آپ کتنی تڑپ رکھ دینے ایک کتنی محبت رکھ دینے آقا کے نال کتنا پیار کر دینے بیلیوں جب میرا کی راتی آمنہ دلال امام الانبیاء علیہ السلام یہ جناب زمین تے دلوہ فرمائے سارے تو پہلے ابو جہل دے نال ملاقات ہوئی ابو جہل جاندا سی کہ محمد کوئی نبی خبر دے دی ہونے جب راتی سو کے اٹھ دی ہونے صبح سویر میں نبی خبر سن ہونے کہ مزاح دے طور پہ اندر یہ مزاح دے طریقے دے نال تمسخر دے طریقے دے نال ابو جہل کہنے لگا اے محمد آج بھی کوئی نبی گل سناؤ گے آمنہ دلال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل اور نبی گل سننی چاہنے آفر سن رہے آج راتی میں ساتھ سمانا بھی سیر بھی کی تھی کہ عرش مولا تک جا کے اپنے کبریاء دی دید بھی کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں اپنے ادا پر دید بھی کر کے آیا ہوں ابو جہل نے سنیا کہ سن کے مسکرا کے ہنس کے تے مزاح دے انداز اندر کہنے لگا کہ میں خبر سارے لوگوں کو دساں گا تے سب تو پہلے ذہن اندر خیال آیا جاواں تے صحیح محمد دا جڑا یار ابو بکر صدیق ہے میں جا کے ابو بکر ہوں تے اے سناواں میری تے اکل چ گل نہیں ہوندی کیا تم ہی ماننا ہے کہ عرش مولا تک دی سیر تیرے بیس الجلال دا دیدار یہ عقل کی کم باہر ہے جدوں ابو جہل گیا ابو بکر صدیق پاک کے دروازے تھے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے فرمایا من دق الباب کون دروازہ کھٹکھٹانا امام ابو جہل آیا تو انہاں کیا آپ باہر آئے فرمایا کیا آخر ہے کہنے نوی گل سنان لگا فرمایا بول کہندہ کیا اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ میں رات تھوڑے جے حصے دے اندر میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سات آسماناں دی بھی سیر کیتی زمین تے آسمان تے جنت دی بھی سیر کر آیا عرش مولا تک بھی گیا کیا عقل آ سکتا ہے آپ نے فرمایا پہلے اے دس ہے کون گل کرنا والا سبحان اللہ جے اگر بات بختان دی فرشت دے اندر ابو جہل دی مثال کوئی نہیں نا کہ تابعداران دی فرشت دے اندر ابو بکر صدیق دی مثال یا رسول اللہ یا رسول اللہ آؤ بیلیو سن لے جانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو جہل دس کنے آکھے کہنے لگا کہ
تو دس یہ گل چھوڑ تینوں پوچھنا دس کہ چھوڑ کنے آکھیا یا اللہ دس عقل دے اندر آ سکتی ہے آپ نے فرمایا پہلے دس یار نے آکھیا آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں میرے یار نے گل کیتی ہے تو پھر تو کیڑیاں گلاں کر رہا ہے میرا یار اے یار جڑا کدے جھوٹ بولیا تیرے یار محمد نے آکھیا آپ نے فرمایا کہ تم میرے محمد آقا دی گل کرنا پیاوے کہ حضور فرمایا میں کلا ہی گیا ہوا آسماناں دی سیر بھی کی تھی عرش مولا تے بھی گیا رب تعالیٰ دی دید بھی کی تھی یہ تو تم میرے آقا کلیوں دی گل کی تھی ہے اگر میرا آقا اتنا فرمائے میں اپنی اہل خانہ میں اپنے گھر والوں میں سمیت گیا ابو بکر صدیق تصدیق بھی کرے گا انکار بھی نہیں کرے گا میں تو پھر بھی ماننا کہ حضور چاہنا تے گھر والے سمیت بھی جا سکتے ہیں ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ علی تقریر سنن دے آدمی نہ بنو سبحان اللہ بھی سناؤ تھوڑا جی اچھی سناؤ انج نہیں ہونے جڑیاں والی سنا دیو اچھی رکھی ہے اچھی آنکھو یار سبحان اللہ سناؤ میں بار بار دستا رہا دینا کہ سبحان اللہ دی بڑی برکت ہے سبحان اللہ سبحان کہنے پاک نو اللہ اللہ اس میں جلالت اللہ دا نام ہے جی کہ یاد ہے دوں پاگے میرا خیال ہے ساڑیاں پریدیاں بھی اپنے نام نے سڑی سے دور کر کے ساڑھے سینیاں میں پاک پاک ایک مرتبہ آخر تک سبحان اللہ منہ بنا کے پیچھا موڑایا ابو بکر صدیق فرمایا تھا انہیں آیا ہی بٹا ویش آیا ہی بٹا میں نو محمد عقیدے تو پھیرن والا ایک کوئی ہے عقیدہ میں یار ہونا چاہیدہ یہ سبق ابو بکر صدیق پاک نے دیتا ہے چنے والی آگے ایک کوئی ہے عقیدہ میں یار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ نثار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ آقا جنال محبت فرماندے نے جدہ تقاضا کی اندازہ ہی کوئی نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دے نال حضور محبت فرماندے نے فرمایا سارے جہان دے لوگاں دے جنہیں جنہیں کسی نے بھی میرے تے احسان کیتا سارے دا بدلہ میں جھکا دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دا کما حقو ہو بدلہ نہیں اتاریا فرمایا کل قیامت دن اس دا بدلہ اتارا یعنی ابو بکر صدیق او ہستی ہے کہ حضور فرمانے نے ابو بکر دا میرے تے احسان ہے حضور تے کسے دا احسان ہو سکتا حضور فرمایا اسلام کے نال وفاما دی وجہ تو ابو بکر صدیق فاقرہ میرے تے احسان ہے ابو بکر صدیق او ہستی ہے جنہیں بے لوس آقا دے نال محبت فرمائی جدو ابو جہل نے حضور دی گستاخی کی تھی نا آقا کریم نے سامنے آکے نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق برے الفاظ بولے آپ کی صورت چہرے دے متعلق وہ میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نو پتہ چلیا
کہ ابو جال نے گستاخی کیتی ہے، الفاظ برے بولے نے حضور دے چہرے نو بنے ہیں، لہذا حضور نے تو فرما دیتا صدقتا، تو سچ کہنا ہے، تو سچا ہے۔ ابو بکر صدیق دوڑے تے خطبے تے قصیدے پڑھ دے آئے۔ سبحان اللہ سناؤ، آقا دی شان دے اندر، آقا دی محبت دے اندر خطبے قصیدے پڑھ دے آئے۔ سونیاں تسی سونے، تہاڈی صورت سونی، تسی سونے، تہاڈی صورت سونی، قربان جاواں بڑے ہی پیارے لگنے ہو پے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے صورت دے سیرت دے قصیدے، حسن و جمال دے قصیدے پڑھ دے جب وہ آئے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا کہ عرض کیتا سونے بڑے ہی سونے بنانے ہو۔ انج آکیا سرکار فرمایا صدقتا ابو بکر تم بھی سچ آکھ رہے ہو۔ وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ سونے راز سمجھ نہیں آیا، ابو جال نے گستاخی کی تھی کہ تساں فرمایا تو سچا ہے۔ ابو بکر صدیق پاک نے آپ کی شان کے اندر قصیدے پڑھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں ایک حقیقت دا آئینہ ہاں، جیڑا مینوں ویکھدا ہے انہوں اپنی شکل وچوں نظر آتی ہے۔ ابو جال پلید ہے، ابو جال بے ایمان ہے، انہوں اوہی ناپاکی تے پلیدی نظر آئی ہے، انہوں اپنے ہی منہ نظر آیا ہے، انہیں کی دیئے گستاخی۔ ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندروں بھی سونے، باہروں بھی آپ اندروں بھی سونے تے باہروں بھی سونے تے ایمان دے نور دے نال بھرپور ابو بکر صدیق پاک کہ انہوں نے آتے نور ایمان دا حسن دیکھا، انہوں نے تعریف کی۔ میری حقیقت میں خدا جانتا ہے جو مصطفیٰ جانتا ہے، میری حقیقت میں کوئی نہیں جانتا۔ انہیں دیکھیا انہیں اپنی تعریف کرتے، انہیں دیکھیا انہیں اپنے ہی الفاظ بولے، مگر میری حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں جاندا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے صحابہ دی شان، ابو بکر صدیق دا مقام مرتبہ اگر کوئی تولے کوئی تول نہیں سکدا، ادنا تو ادنا حضور دا صحابی ہوئے وہ بھی اچھی شان والا ہے۔ ایتھے عرض کردہ جامع حدیث شریف ویسے تے قرآن پاک دی بے شمار آیت بینات صحابہ کرام دی شان اندر نے، زیادہ ابو بکر صدیق پاک دی شان کے اندر، اور بے شمار احادیث مصطفیٰ ابو بکر صدیق دی شان کے اندر، اور طریق الخلفاء کے اندر ایک بہت بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر آئے جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نا